بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرا نام عدنان ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری قسم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ نے سیرت النبی کی پہلی اور دوسری ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے ان کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پتہ چل سکے، اور ان ویڈیوز کو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، لیکن اس خیال سے انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے انہیں کیا ملے گا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ صرف ایک یتیم بچے کے علاوہ اور کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں اور میں بچے کے بغیر جاؤں، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے جائیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ جو ہی حلیمہ سعدیہ نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کے ساتھ آ گئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے نہ پیا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا اور میں اپنے خچر پر سوار ہوئی۔ اب ہمارا خچر اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے کہنے لگیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ میں نے ان کو کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ ناظرین، پھر یہ لوگ واپس بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کے واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی، اور پھر ہمیں معلوم ہو گیا یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے، 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے، اور 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ 1 سال اور ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی اور ہمارے اصرار کرنے پر وہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دور شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر واپس آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ ایک دن میرے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ ناظرین، وہ آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک ایسا دانہ تھا جو انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثر ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس وقت میرے شوہر نے مجھ سے کہا،
حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ پریشانی کی حالت میں آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بھی انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے ان کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ یہ میلہ طائف اور نخلہ کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ سعدیہ جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ آپ کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں ایک نجومی کی نظر آپ پر پڑی تو نجومی کو آپ کی مہر نبوت اور آنکھوں کی سرخی نظر آ گئی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کرنے جا رہی تھی کہ پاس سے حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت گزری تو انہوں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت اور آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ ناظرین، ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر آپریشن کے ٹانکوں کو کھولتے ہیں تو سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ عمر 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر 6 سال تھی۔ پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت آمنہ بھی انتقال کر گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئی ہوئی تھی۔ آپ کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا اور کہا، یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ ہجرت کر کے اسی شہر میں آئیں گے، پھر یہاں زبردست قسم کی جنگ ہوگی۔ آپ کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے میں ہی ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ناظرین، عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قلین بچھایا جاتا تھا۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قلین پر نہیں بیٹھتا تھا۔ باقی سب اس قلین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس قلین پر جا کر بیٹھ جاتے۔
اس وقت آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ لوگ آپ کو کلیم سے ہٹانے کی کوشش کرتے، لیکن عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے کہ یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد حاصل ہو۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس قلین پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن کر خوش ہوتے رہتے، اور عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے آئے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ بہت شان والا ہے۔ ناظرین، مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے تھے، اور معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں اور یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہیں۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوگی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا کہ یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ ایک صحابی حیدر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا اور وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے وہاں ایک بوڑھے شخص کو بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو جب یہ کہتے ہوئے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹے۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اس لیے یہ پریشان ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے گا۔ ناظرین، عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھا، بارشیں بالکل بند تھی۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا ہے، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوگی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھوئیں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو یہ نشانیاں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے دعا مانگنا شروع کی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہو کر عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کے برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ عبد المطلب نے کہا
کہ میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبدالمطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبدالمطلب کے لیے ایک کرسی رکھی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبدالمطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبدالمطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ تمہیں سرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بہت تکلیف تھی۔ مکہ میں آپ کی آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عبدالمطلب سے کسی نے کہا، عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ عبدالمطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی لیکن راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا تو راہب ڈر کے فوراً باہر آ گیا۔ باہر آ کے اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا اور کہا، اے عبدالمطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلتا تو یہ عبادت گاہ مجھ پر آ گرتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ جب آپ کا لعاب دہن یعنی آپ کا تھوک مبارک آنکھوں میں لگایا گیا تو آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ ناظرین، یمن کا ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا۔ اسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اور اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ ناظرین، فتح کے بعد چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کا سردار عبدالمطلب تھا۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا۔ اسے قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار پہنچا تو عبدالمطلب نے آگے بڑھ کر سیف سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ اے شخص، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبدالمطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عبدالمطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا ہی قبیلہ تھا۔ اس کے بعد سب کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور ایک ماہ تک ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی۔ پھر سیف نے عبدالمطلب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے عبدالمطلب، میں ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک خود اللہ اس کو ظاہر نہ کر دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبدالمطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر سیف بولا، سنو عبدالمطلب، جب مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہو یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی، اور وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور ہم میں سے اس نبی کی مددگار بنائے گا۔ اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی الرحمن کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا، بتوں کو توڑے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی
اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کو مٹا ڈالے گا۔ اے عبد المطلب، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو، اور میں نے جو کچھ کہا ہے کیا ان میں سے کوئی علامت تم نے اپنے ہاں دیکھی ہے؟ عبد المطلب بولے، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب عبد مناف سے اس کی شادی کی۔ وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کے چاچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ پھر سیف نے کہا کہ تم اپنے پودے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں، اور میں نے جو کچھ بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر میں اس نبی کے ظہور تک زندہ رہا تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ ان کی سلطنت کے مرکز یثرب یعنی مدینہ پہنچتا، کیونکہ میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے کہ یثرب میں ان کی سلطنت ہوگی، ان کی وفات بھی یہیں ہوگی، انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیف نے عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کو حبشی غلام، باندیاں، سونا چاندی اور اونٹ دے کر کہا، اگلے سال پھر ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ لیکن سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی اور انہیں عجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ ناظرین، اس سیریز کی تیسری ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں اور سیرت النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں جان سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔